الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومقوانا وملجانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأولنا ويعلنا ومعيننا وقدمنا وفريدنا وسراجنا ونظامنا وأصدقنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ معلوم کرنے سے قبل ہم تمام اعزاز مرد روایت آئیے وجود محمد عیسیٰ نومن قدرہ میں آنا فرمانے والے ہم بے قرار و قرار و بخار شبیر روز شمار سبھی کائنات میں شبیر و حاشا میں کائنات میں وزر دجا اور وحی بجا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالک نبی کا سبحانہ جھوم کر حدیث درود پاک کا اللہ پیش کریں. بڑی بابا نعمت اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد قادر الجود والکرم ومن العلم والحفظ والإكرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. اے اشرف زمانہ ہے من الامام درہائے بستراس خرید کرم کشا سرورا شامہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روحی پیمبر پیندر کل سویبا ولی الخین سلطان ولایت چشت کی راجہ فضل عطا کی عبداللہ صحاب کے فیض دریا میرے آقا میرے مولا میرے داتا میرے حامی کھڑا ہے در کے خالیات تیرا منقام شہی شاہا معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ بدو فیل احمد جناب علی چشم کرم فرما لخمسة المطفیبیہ حقن مولا الحاتمہ المصطفیٰ والمرقوہ والنعمہ والفاتمہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چلی کعبے کا کعبہ دیکھو اور سے سلطہ لگا کعبے سے آتی ہے صدا اور سے سلطہ لگا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیالے کا روزہ دیکھو. ساری اقتابی جہاں کرتے ہی کعبے کا دوام، ساری اقتابی جہاں کرتے ہی کعبے کا دوام، کعبہ کرتا ہے طواف کرے والا تیرا. ان کے دوپہر خدا نے حجری کرا دیے، ان کے دوپہر خدا نے حجری کرا دیے، سرکار اسمات بدل دیے.
ہوتی کہاں کاموں بنا خریدوں بنا دولت والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل میں قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل میں قرار آن روکیے سر کو روکیے بھی امتحان ہے اے پائے نظر روش میں آپ کوئی نبی ہے اے پائے نظر روش میں آپ کوئی نبی ہے یہاں آنکھوں سے بھی جناب بھی نبی ہے عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ کی سب جنتی ہیں نثار مدینہ رہے تیرے جلوے بسے تیرے جلوے یہ دل بنے یادگار مدینہ ایسی جانے میں رہتے اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اس کا بے شمار احسان و فضل کے آج کے سنبھال دی جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جیسا کہ آپ سب کے دران جان رہے ہیں ماہ ذوالقعدہ یہ اللہ کی مبارک اور مقدس اور حرمت والے مہینوں میں اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے جس کو دوسرے ناموں میں حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایام اور یہ مہینے یہ لمحات یہ گھڑیاں یہ سلماتیاں جیسے ہی آ جاتے ہیں ہر عاشق رسول عرب اور امان رسول ہر مشاہد آجان رسول کا دل تڑپ جاتا ہے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے آقا کی یاد اسے تڑپانے لگتی ہے بے چین و بے قرار ہو کر ہائیں بڑھتا ہے حسرتیں لگاتا ہے کہ نہ جانے کب ہمارا بلاوا آئے گا نہ جانے کب ہم آقا کے در پر کے روضے انور پر حاضری ہوگی نہ جانے کب اور روضے انور کے سامنے سنہری جادیوں میں کھڑے ہو کر آواز اور شریف کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے اپنے دامنوں کو پھیلا کر آقا کی نگاہ کرم سے اپنے آپ کو مالا مان کریں گے تو لوگوں ہم نے گزشتہ 3-4 جمعہ سے آپ کے سامنے حج کی بہت سارے مسائل بہت سارے فضائل بہت سارے اس کے نکات اور حکمتیں فلسفے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اب چلیے مدینہ منورہ کی عظمتوں کو فضیلتوں کو اور وہاں کے ادب و احترام کو وہاں کی حاضری کے متعلق الفاظ آپ کی سماعت کے حوالے کروں پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں رب کائنات فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ تو اللہ اپنے تبارک و تعالیٰ ہم اگر گناہ گار ہو جائے اگر ہم خطا کار ہو جائے اگر ہم مجرم ہو ناکام ہو جائے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در اپنی چوکٹ پر خانہ کعبہ نہیں بلا رہا ہے مقام ابراہیم پہ نہیں بلا رہا ہے حجر اسود پر نہیں بلا رہا ہے میدان مزدلفہ میں نہیں بلا رہا ہے میدان عرفات میں نہیں بلا رہا ہے آب زمزم کے کنویں کے پاس نہیں بلا رہا ہے بیت المقدس میں نہیں بلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو میدان مزدلفہ میں بلایا نہ میدان عرفات میں بلایا تو اپنے پیارے حبیب کی چوکٹ پر بلا رہا ہے رب کائنات سے اگر آنے میں خیال میں ہم سوال کریں اے رب کائنات کیا وجہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں نہ بلایا نہ حجر اسود کے پاس بلایا نہ حتیم میں بلایا نہ زمزم کے کنویں کے پاس بلایا نہ مقام ابراہیم میں بلایا نہ صفا مروہ کے پاس بلایا نہ میدان مزدلفہ کے پاس بلایا نہ میدان عرفہ کے پاس بلایا نہ وادی مینا کے پاس بلایا نہ بیت المقدس کے پاس بلا رہا اپنے محبوب کے در پہ کیوں بلا رہا ہے تو رب کائنات کے ہی جواب ہوگا کہ خانہ کعبہ میرا گھر ہے حجر اسود بزرگوں میرے محبوب بندوں کی نشانیاں ہے مقام ابراہیم میرے محبوب کی نشانیاں ہے میدان عرفات میرے محبوب بندوں کی ادام کی جگہ ہے مگر میرے محبوب کا در یہ وہ در ہے یہ میرے محبوب کا در بھی ہے اور یہ میرا در بھی ہے جب میرا بندہ خطا کار ہو جائے گناہ گار ہو جائے مجرم ناکارہ ہو جائے جب وہ مجھے پکارے تو صرف میرے گھر سے نہ مجھے نہ پکارے بلکہ در خدا سے بھی پکارے در حبیب اللہ سے بھی پکارے در رسول اللہ سے بھی پکارے اسی لیے میں نے اسے کہا ہے میں جب مجرم ہو جاؤ جب گناہ گار ہو جاؤ جب سے مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو میرے محبوب کے چوکٹ پر حاضر ہو جاؤ لوگوں اللہ کو اپنا گھر محبوب ہے مگر اپنے محبوب کا گھر اپنے
اپنے گھر سے زیادہ محبوب سے ہے، پسندیدہ عزیز ہے، اتنا محبوب ہے کہ گناہگاروں کو بنا رہا ہے تو اپنے محبوب کی چوکھٹ پر بنا رہا ہے۔ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے بھی کیا محبت کرتا ہے۔ آقا جب مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ منورہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا، تو مدینہ مکے سے نکلتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا تھا، بڑا عزیز تھا، بڑا پسندیدہ تھا، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، اگر میری قوم مجھے اس مکے سے نہ نکالتی تو میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا۔ یہاں میرے آبا و اجداد ہے، یہاں میری پیدائش ہے، یہاں میری جوانی کا اکثر حصہ میں نے یہاں پر گزارا ہے، میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے محمود تمہیں مکہ بڑا پسند تھا، تمہیں مکہ بڑا عزیز تھا، مکہ بڑا عزیز تھا، بڑا پسندیدہ تھا، تم مکہ چھوڑ رہے ہو، تمہارا پسندیدہ شہر چھوڑ رہے ہو، آؤ تمہیں ایسے مقام پر، ایسے شہر پہ لے چلو جو تمہارا پسندیدہ نہیں، تمہارے رب کا بھی پسندیدہ ہے۔ مدینہ طیبہ یہ وہ جگہ ہے، یہ رب کو بھی پیاری ہے، رب کے محبوب کو بھی پیاری ہے۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کس قدر پیار کرتا ہے، اور رب ہو کر خالق کائنات ہو کر مدینہ طیبہ کی عظمتوں کو کیسے بنا دیا۔ جب تک آقا مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جیسے آقا مدینہ منورہ میں پہنچ گئے مدینہ افضل ہے۔ تو لوگوں جہاں جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے نبیوں کا قدم لگا، اللہ نے اسے عظیم سے عظیم تر بنا دیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی محترم اور بڑا ہی معظم، بڑا ہی ادب والا مقام بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم میدان عرفات میں لگے ہیں، تو اللہ نے میدان عرفات کو ایسی جگہ بنا دیا جہاں حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں اپنے دامنوں کو پھیلاتے ہیں، اپنی جوڑیوں کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں کیوں گراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے اس جگہ قدم رکھنے کے صدقے، ان کی توبہ کے صدقے، ان کی دعاؤں کے صدقے تمام حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، ان کے توبہ کو قبول فرما دیتا ہے، ان کے یہ بے شمار نیکیاں ان کے نام اعمال میں عطا فرماتا ہے، انہیں مغفرت کی نجات کی بشارتیں انہیں سناتا ہے۔ میدان مزدلفہ میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے رات گزاری، تو وہ میدان مزدلفہ کو اللہ نے اس قدر مقدس بنا دیا۔ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے، تو اس مقام پر اللہ نے اپنی نشانی میں سے نشانی بنا دیا۔ حضرت حاجرہ صفا مروہ کی پہاڑی پر صحیح کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، تو اسے اللہ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بنا دیا۔ اللہ اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں بنا دے رہا ہے۔ لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کنکریاں ماری ہیں وہاں پر کنکریاں مارنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے آسمی حج کے لیے مقرر کر دیا، جب تم جاؤ وہاں کنکریاں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم جہاں لگے اسے کوئی دور بنا دیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے اللہ نے اسے بیت الرحم بنا دیا ہے۔ لوگوں یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے ولیاں ہیں جن سے اللہ محبت کر رہا ہے، ان کے قدم لگنے کی جگہ کو اللہ نے بڑا محترم بنا دیا، بڑا تقدس والا بنا دیا، بڑا حرمت والا بنا دیا، بڑا ادب والا بنا دیا۔ مگر قربان جاؤ آقا کو جہاں تاجدار مدینہ سرور المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر جہاں آپ کے قدم لگے اسے فرشی نہیں، زمینی نہیں، خاکی نہیں، دنیاوی نہیں، بلکہ ایسا بنا دیا عرش سے بھی اعلیٰ جنت میں سے ایک جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اے محبوب تمہارے قدم جہاں لگے وہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہو جائے، وہ بھی ایک زمین کا ایک حصہ ہو جائے، وہ بھی فرش کا ایک حصہ ہو جائے، دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز ہو جائے، تمہارے اور دیگر محبوبوں میں، تمہارے اور دیگر نبیوں میں، تمہارے اور دیگر رسولوں میں رکھ کیا رہ جائے گا، تمہارے قدم جہاں لگے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہو جائے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گا۔ لوگوں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں لگے وہ جگہ جنت کی باغ بن گئی۔ آقا جہاں پیدا ہوئے، جہاں تشریف لائے،
آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آمد ہوئی ہے اس جگہ پر اللہ نے سے مبیعات المرض اس شہر مکہ کی فصل کھایا. جس زمانے میں آقا نے اپنی سانسیں لی ہے, جس زمانے میں آقا نے اپنی زندگی کو گزارا, اس زمانے کے اللہ قسم کھا رہا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ, اے محبوب جس زمانے میں تم سانس لے رہے ہو, جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو, اس زمانے کی میں قسم کھا رہا ہوں. اے محبوب وَعَمْرِكَ إِنَّهُ لَفِي سَكْرَتِهِ, تمہارے جان کی قسم کھا رہا ہوں. اے محبوب تمہارے صحابہ تم سے جڑ گئے, وہ صحابہ کو میں نے جنتی بنا دیا. جس گھوڑے پر تم سوار ہوئے اس گھوڑے کو جنتی, جس اونٹی پر سوار ہوئے اسے جنتی, جو جبہ پہن لیا وہ جبہ بھی کل قیامت کے دن حضرت ویسے کرنی اس جبے کا وسیلہ دے کر آج امت کو برسوانی کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. اے محبوب جو چیز تم سے جڑتی گئی ہے اس چیز کو میں نے جنتی بنا دیا ہے. تمہاری آل تمہاری اولاد تم سے جڑی تو انہیں صرف جنتی نہیں بنایا بلکہ سردارہ نے جنت بنا دیا ہے, جنتی نوجوانوں پر سردار بنا دیا ہے. لوگوں اے عاشقوں, اے آقا کے غلاموں, اے آقا کے مستانوں سنو, آقا سے جڑنے والی چیز کو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بنا دیا, اولاد کو جنت کا سردار بنا دیا ہے. تو اندازہ لگاؤ جڑنے والوں کا یہ مقام ہے, جڑنے والوں کا یہ عزت ہے, جڑنے والوں کی یہ مرتبہ ہے. تو آقا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آقا مدینہ منورہ میں عالم فرما ہے. کائنات میں عرش اعظم سے لے کر زمین تک لوح و قلم ہو, عرش و کرسی ہو, سدرۃ المنتہا ہو, بیت المقدس ہو, بیت اللہ ہو, مقام ابراہیم ہو, حجر اسود ہو, آب زمزم کا کنواں ہو, 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی خبر پر وہ رحمتیں نہیں ہو رہی ہے, جو رحمت و نور کی بارش نہیں ہو رہی ہے, وہ انوار و تجلیات کی بارش نہیں ہو رہی ہے, جو آقا کے بارگاہ میں آقا کی قبر انور پر ہمارے رحمتوں کا نزول کر رہا ہے, جو انوار نزول ہوئے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, بیت المقدس سے آلہ, عرش معلیٰ سے آلہ, لوح و قلم سے آلہ, عرش و کرسی سے آلہ, سارے نبیوں کی مزارات سے آلہ. اگر کوئی مقدس مقام ہے یہ آقا کا روزہ ہے, آقا کے جسم انور سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی سارے مقدس مقامات سے آلہ. مدینہ طیبہ کیا ہے, مدینہ منورہ کی فضیلت کیا ہے. لوگوں آخری دنیا کے صحابہ جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے مکے سے آئے بیمار پڑ کے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ہمیں فلاں بیماری نے پکڑ لیا ہے, فلاں بیماری نے ہمیں لے لیا ہے. آخری دنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اجابت کا جوڑا, عنایت کا سہلا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اللہ کے پیارے حبیب اللہ سے دعا فرما رہے, اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد. اے اللہ مدینہ کی محبت لوگوں میں ایسی عطا فرما دے جیسے کہ مکے کی محبت عطا فرمائی ہے. اسی پر بس نہیں لگ کے آؤ اشد, اس سے دنیا اور اس سے زیادہ عطا فرما دے. پھر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر خاموش نہیں رہے بلکہ دعا فرمائے, اے اللہ یہاں کے مد میں برکت عطا فرما, یہاں کے سامنے برکت عطا فرما, یہاں کے رزق میں برکت عطا فرما, یہاں کے پھلوں میں برکت عطا فرما, یہاں کی فضاؤں میں, یہاں کی بہاروں میں برکت عطا فرما. لوگوں آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے آج مدینہ منورہ میں دنیا بھر کے کروڑوں لوگ آتے ہیں, وہاں سے کھجور لے کر جاتے ہیں, لے کر جا رہے ہیں, ہر سال آ رہے ہیں, ہر مہینے آ رہے ہیں, ہر ہفتہ آ رہے ہیں, مگر وہاں پر پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہے, رزق کی کوئی کمی نہیں ہے. آقا کی دعاؤں کی برکت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے ہیں, مولا تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے جتنی برکتیں مدینہ منورہ مکے میں رکھ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے تو نے مکے میں جتنی برکتیں رکھی ہے, جتنی عظمتیں رکھی ہے, جتنا تقدس رکھا ہے, جتنا حرمت رکھا ہے, وہ ساری برکتیں, ساری عظمتیں, ساری حرمتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے. مکہ اتنا افضل ہو گیا, اتنا اعلیٰ ہو گیا. یہ آقا کی دعا جو ابراہیم کے بھی ابراہیم, جو نبیوں کے بھی نبی ہے, جب ابراہیم کی دعاؤں کا یہ اثر ہے تو ابراہیم کے بھی ابراہیم کو ہے, ابراہیم کے بھی جو نبی ہے, جو ابراہیم کے بھی رحمت کی دعاؤں کا اثر ہے.
کیا ادب ہوگا، ان کی دعاؤں کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی دعاؤں کی عظمتیں کس قدر اونچی ہوں گی، ان کی دعاؤں کی فضیلت، ان کی دعاؤں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ لوگوں، مدینہ منورہ میں ساری رحمتوں کو اللہ نے، ساری عظمتوں کو رکھا ہے۔ آقا کے روضے انور پر کھڑ جا کر کھڑے ہو جاؤ، اپنی دامنوں کو پھیلا دو، اپنی جولیوں کو پھیلا دو۔ آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی، جو میرے قبر انور پر حاضر ہو گیا اسے میں خالی ہاتھ نہیں دے دوں گا۔ جب کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کی جولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، یہ آقا کی بارگاہ وہ ہے جو سلطانوں کے سلطان ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، سلاطین کے سلاطین سلطان ہے، وہ ان کی بارگاہ میں جب جا رہے ہو ایسی چیز دے رہے، ایسی دولت دے رہے، اس دولت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی اور دولت نہیں۔ آقا کے روضے انور پر حاضر ہو جائے اسے شفاعت کا نسخہ سنا رہے ہیں، شفاعت کی اسے خوشخبری سنا کر رہے ہیں۔ اور فرمایا من زارانی بعد وفاتی فکانما زارانی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میرے قبر انور کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے حیات میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ جس نے آقا کو دیکھا، جس نے آقا کو دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جس نے آقا کو دیکھ لیا وہ آقا کے روضے انور پر حاضر ہو جانا دوزخ سے نجات، جہنم کے آنکھ سے نجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں، مدینے میں کیا ہے؟ وہاں پر سودا نقد ہے، جنت ملنے کا وعدہ۔ مکے میں آپ اس کے ارکان ادا کرو، صفا اور مروہ کی صحیح کرو، میدان مزدلفہ کا وقوف کرو، میدان عرفات میں وقوف کرو، یہ سارے کے سارے وعدے ہیں۔ آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ مگر مدینے میں آؤ، جنت یہاں پر ہے، روضے رسول کے بغل میں ریاض الجنہ ہے، روضے رسول کے سامنے جنت البقیع موجود ہے۔ لوگوں، مدینہ منورہ کی فضاؤں کا کیا کہنا، وہاں کی بہاروں کا کیا کہنا، وہاں کی گلی کوچوں کا کیا کہنا، وہاں کے در و دیواروں کا کیا کہنا، وہاں کی آب و ہوا کا کیا کہنا، وہاں کی فضاؤں کا، وہاں کی بہاروں کا، وہاں کی صبحوں کا کیا کہنا، وہاں کی شاموں کا کیا کہنا، جہاں صبح و شام 70 ہزار ملائکہ آقا کے چوکٹ پر آتے ہیں اور سلامی دے کر آتے ہیں اپنی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے، غلامی کو پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بتاؤ، انبیاء آ رہے ہیں، آقا کے در میں سوالی بن کر آ رہے ہیں، ملائکہ سوالی بن کر آ رہے ہیں، بادشاہ سوالی بن کر آ رہے ہیں۔ وہاں کے عجیب و کرم میں شہید بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا ہے، دریا بہا دیے ہے، بہا دیے ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یہاں پر سلیمان علیہ السلام آئے، یہاں پر ہارون علیہ السلام آئے۔ سلیمان علیہ السلام آقا کے روضے انور کا وہ ادب و احترام کر رہے ہیں۔ آپ سنیں اور اپنے دلوں میں آقا کا ادب و احترام، آقا کی محبتوں کو بسا لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ تاثیر اور یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ آپ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آپ کے تخت کو، آپ کے محل کو، آپ کے وزراء کو، آپ کے ساتھیوں کو ہوا میں اڑا کر جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی زمین آ جاتی ہے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے، ہوا تخت کو نیچے لے کر آ جا، میرے محل کو نیچے لے کر آ جا، سارے وزیروں کو لے کر آ جا۔ آپ اتر گئے اور اتر کر مدینہ منورہ کی زمین پر چل کر، پیدل چل کر آپ نے طے کیا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اس زمین کو پیدل چل کر کیوں پورا کر رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے در ادیب آنے والے ہیں، یہاں روزہ روزہ انور آنے والا ہے، یہاں جنت البقیع ہونے والا ہے۔ لوگوں، آقا ابھی آئے نہیں ہیں، آقا ابھی یہاں پر جلوہ افروز نہیں ہے، آقا ابھی یہاں گنبد خضرا نہیں بنا ہے، یہاں جنت البقیع نہیں بنا ہے، ابھی یہاں ریاض الجنہ بنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس جگہ کا ادب و احترام اللہ کا نبی کر رہا ہے۔ لوگوں، اللہ کا نبی یہ ادب کرے، ہم گناہگاروں کو اس قدر ادب کرنا ہے۔ یہاں پر وہ مقام ہے، جبریل امی آتے ہیں تو بڑے ادب و احترام سے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں
عرض کرتے ہیں مولا میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی اصلی صورت میں جانا چاہتا ہوں، اپنی اصلی حالت میں جانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے دے۔ حضرت جبریل امین اللہ کی اجازت مل جاتی ہے اور آپ زمین پر آتے ہیں، احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں مولا یہاں پر میں آ تو گیا ہوں مگر احد کے پہاڑ سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے جبریل کیا بات ہے، کیوں ایک قدم بھی آگے بڑھے، ایک بال کو برابر آگے بڑھے کیوں جل جاؤ گے؟ میں اتنے انوار و تجلیات یہاں دیکھ رہا ہوں، اتنے رحمت و نور کی بارش دیکھ رہا ہوں، اس میں اگر میں جاؤں گا تو اسے انوار میں میرے کل جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اللہ نے اپنے حبیب پاک پر 70,000 پردے ڈال کر رکھے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے اندر وہ نورانیت نہیں ہے جو آقا کے انوار و برکات کو دیکھا جا سکے، جو تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، صرف تجلیات کا نزول نہیں بلکہ انوار و تجلیات کا مرکز منبع محور اگر کوئی ہے جو آقا کی ذات ہے، آقا کا روضہ انور ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو لوگوں جبریل امین وہاں پر آتے ہیں، سوالی بن کر آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام ادب کرتے ہوئے نظر آ رہے، حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام آئے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے آقا کا روضہ انور ابھی بنا نہیں ہے، صرف آقا کا روضہ انور بننے کی جگہ ہے، اس کی زیارت کے لیے سفر کر کے آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی ہے، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آقا کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کی چاہت، آقا کا عشق، آقا کا پیار یہ آقا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے غلاموں کو اپنے سے دور نہیں کرتے، اپنے پاس سے بڑے اس میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہارون علیہ السلام کو وہی موت آ جاتی ہے اور احد کے پہاڑ پر آپ کی مزار بنتی ہے۔ لوگوں انبیاء علیہ السلام آقا کے روضہ انور کا ادب احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچو، یار غار مصطفیٰ ہے، نازدار مصطفیٰ ہے، آپ کی آبا و اجداد کی خبریں مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ کو عشرہ مبشرہ میں سے آپ کا شمار ہے، آپ امام الصحابہ ہیں، صحابہ کے امام ہیں، آپ خلیفہ اول ہیں، آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصور بھی ہے، اتنے ساری شناختیں ہونے کے باوجود بھی جب آپ کا آخری وقت آتا ہے صحابہ کو بتاتے ہیں اے صحابیوں سنو، جب میرا آخری وقت آ جائے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ آقا کے روضہ انور کے پاس سے لے کر جانا اور اس کرنا یہ غلام آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے آقا کے پہلو میں دفن کر دینا ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لوگوں اتنی شرافتیں آپ کے پاس ہے، آپ یاد غار مصطفیٰ ہے، مزاج شناس مصطفیٰ ہے، رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کے ساتھ رہنے والے، صبح شام آقا پر اپنی جانثاری کرنے والے، ایسے امام الصحابہ ہو کر، خلیفہ اول ہو کر، عشرہ مبشرہ میں ہو کر، بدری صحابہ ہو کر، سابقون الاولون ہو کر، مہاجرین میں سے ہو کر، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیوں کے بنا پر، میں اپنی اچھائیوں کے بنا پر مجھے جنت مل جائے، اللہ کا یہ ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، بلکہ یہ چاہتے ہیں مجھے کچھ ملے گا، آقا کی غلامی مل جائے، آقا کا پہلو مل جائے، آقا کی چوکٹ مل جائے، آقا کی نگاہ کرم مجھ پر ہو جائے۔ یہی آپ کی چاہت ہے، یہی آپ کی محبت ہے، یہی آپ کی آرزو ہے۔ امام الصحابہ ہو کر یہ محبت ہے۔ آؤ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچو، فاروق اعظم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ فاروق اعظم جس راستے سے گزر جائے تو شیطان بھی 1 میل فاصلے سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، وہ فاروق اعظم ہے جن کی رائے پر اللہ نے 17 آیتوں کو آپ کی رائے پر نازل فرمایا۔ وہ فاروق اعظم کل قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کے نام اعمال کو آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام آپ کو سلام پیش کرے گا۔ وہ فاروق اعظم جن کی فضیلتیں حضرت نوح، حضرت جبریل علیہ کو کہا جائے گا اے جبریل فاروق اعظم کی فضیلتیں بیان کرو، تو جبریل ہمیں یہ کہے گے اگر عمر نوح دی جائے 950 سال دی جائے اور فاروق اعظم کی فضیلتیں بیان کرنے کا مجھے حکم دیا جائے 950 سال ختم ہو جائیں گے، فاروق اعظم کی فضیلتیں ختم نہ ہوں گی۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہے جو مراد مصطفیٰ ہے، حضرت فاروق اعظم وہ ہے جن کی وجہ سے اسلام کو عزتیں ملی ہے۔ ہم سب کو اسلام سے عزت ملی مگر اسلام کو فاروق اعظم کی وجہ سے عزت ملی ہے۔
مگر اتنا بڑا صحابی ہو کر، اتنا بڑا خلیفہ دوم ہو کر، اتنے بڑی شان والا ہو کر، بدری صحابی ہو کر، عشرہ مبشرہ میں ہو کر، مہاجرین میں ہو کر، سابقون الاولون ہو کر، آقا کے رشتے دار کثیر ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی موتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک بلدی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اور وہ موت آئے تو تیرے حبیب کے پہلو میں شہر میں مجھے موت آ جائے۔ اللہ اکبر، سب کچھ ہے مگر چاہت یہ آقا کا ساتھ نہ چھوڑے، آقا کی غلامی نہ چھوڑے، آقا کی قربت سے آقا سے دوری کا مارا نہیں، سب کچھ کا مارا ہے مگر آقا سے دور رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود لوگوں حضرت عثمان غنی کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئی، بہت سارے فتنے آئے، بہت سارے شرار شریروں نے آپ کو گھیر دیا، مگر آپ سے کہا گیا اے عثمان غنی، اے جامع الغلام، اے کامل الحیاء والایمان، اے ذو النورین، آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں، آپ کی جان کی سلامتی ہو جائے گی، آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی یہی کہہ رہے ہیں مجھے جان جاتی ہے تو چلے جائیں مگر آقا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آقا کا مدینہ نہیں چھوڑوں گا، آقا کا شہر نہیں چھوڑوں گا، مجھے موت گوارا ہے مگر مدینہ چھوڑنا گوارا ہے۔ لوگوں آقا نے فرمایا جو میرے مدینے میں مرے گا میں اسے پڑوسی کا حق ادا کروں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، مدینے میں مر جاؤ جنت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ حیدر کرار جن کو آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حیدر کرار وہ ہے آقا فرمایا بابل انا مدینہ اللہ من کنت مولا الرازالی مولا، ایسے فضیلتوں کی حامل ہے، ایسے مرتبے کے حامل ہے۔ لوگ آج عاشق رسول کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آقا کے روضے انور پر مدینہ منورہ کے شہر مدینہ میں رہنے کے لیے خوش ہو جائے گا، مگر حیدر کرار نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا ہے، آقا کا روضہ چھوڑ دیا۔ سارے صحابہ مدینہ آنے کے لیے تڑپ رہے، سارے مسلمان تڑپ رہے، سارے عاشق تڑپ رہے، مگر حیدر کرار نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ آقا کا عدل تھا، آقا کا احترام تھا، آقا کی تعظیم تھی۔ یہاں رہوں گا تو جنگیں ہوں گی، یہاں پہ رہوں گا تو جنگ جمل ہوگی، جنگ سفین ہوگی، جنگ رہبان ہوگی، آقا کو تکلیفیں ہو جائیں گی، آقا کو سب کچھ کرنا ہے مگر آقا کو تکلیف دینا، آقا کی بارگاہ کی بے ادبی ہونا انہیں گوارا نہ تھا۔ مکہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا ہے، آقا کی جدائی برداشت کر دی۔ ایک عام ایک معمولی عاشق رسول آقا کی جدائی برداشت نہیں کرتا، حیدر کرار نے آقا کی جدائی برداشت کی، آقا کے ادب کے لیے جدائی ہے۔ لوگوں بہت سے وہاں پیدا ہوئے ہیں، آدم خلال حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ وہ بہت سے وہاں آقا کے روضے انور پر حاضر ہوتے تھے اور روتے ہوئے عرض کرتے تھے اے اللہ تیرے حبیب پاک کا صدقہ، اس گنبد خضرا کا صدقہ، اس کی مقدس بہاروں کا صدقہ، اس شیخ عبد القادر جیلانی کو بخش دے۔ اللہ اکبر، اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں، اپنے سجدوں پہ ناز نہیں، اپنے قرآن کی تلاوت پہ ناز نہیں ہے، ناز ہے تو آج یہ فخر ہے تو آقا کے صدقے میں بخشنے والے کا صدقہ ہے، ناز ہے تو آقا کی ذات پر ناز ہے۔ خواجہ ہندر ولی عطا رسول شہنشاہ ہندوستان خواجہ ولی نواز آقا کے روضے انور پر حاضری کی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، زار و خلاب ہو رہے ہیں، زار و خلاب ہو رہے، آقا کی محبتوں میں رو رہ کے بتا رہے آقا آپ نے بلا دیا ہے، اپنا بنا دیا ہے، اپنا روزہ دکھا دیا، یہی میرے لیے بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ نبو آقا کا ادب و احترام حضرت امام مالک سے پوچھو، حضرت جنید بغدادی سے پوچھو، حضرت باسط بستانی سے پوچھو، یہاں پر زور سے چلنا تو دو، زور سے بولنا تو دو، زور سے سانس لینا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال مدینہ منورہ میں درس حدیث دیا ہے، مگر ادب کا یہ عالم ہے کہ حدیث کا درس دیتے ہوئے حدیث کی کتاب کا ورق جب پڑھتا ہے اس کا بھی آواز نہیں آتا ہے۔
40 साल रहे, कभी आपने घोड़े पर, कभी आपने ऊँटों पर सवारी ना की। पूछा, अरे इमाम मालिक क्या बात है, कभी आप घोड़े पर सवार नहीं होते, ऊँटों पर सवार नहीं होते हैं। न जाने किस गली से आका गुजरे होंगे, न जाने कहाँ मेरे आका के कदम नाज लगे होंगे। वहाँ अगर मेरी सवारी चली जाए और आका के कदम जहाँ लगे उसे रोक दूं, तो मेरा इश्क ये गवारा नहीं करता है, मेरा ईमान ये नहीं गवारा, मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती। आका के जहाँ निशान लगे हो, जहाँ कदम नाज लगे, वहाँ मेरी सवारी लग जाए। लोगों वहाँ की घर दीवार को चुनते, वहाँ की गली कूचों को बसाने दे। न जाने किस गली से आका गुजरे होंगे, न जाने आका का लम्स कहाँ लगा होगा। उस छुए हुए आका के लुत्फ को छूने की तमन्ना आवाज़ इस तरह किया करते थे। और अदब और एहतराम का ये आदम था कि 40 साल रहे, कभी अपनी जरूरत को मदीने मुनव्वरा में नहीं, हाजत इंसानिया, जरूरत असलिया जो जरूरत जो हर इंसान को हाजत है, वो हाजत पूरी करने के लिए मदीने मुनव्वरा से बाहर जाते हैं। और 2 दिनों में एक बार मदीने मुनव्वरा से बाहर जाकर अपनी जरूरत पूरी करके फिर मदीने के इमाम में हाजिर होते। ये इमाम मालिक है। आओ हज़रत असला इब्न शुरैह की बारगाह में पहुंचो। हज़रत असला इब्न शुरैह आका जिस ऊँटनी पर या ऊँट पर सवार होते, उसमें कजावा होता और उस कजावे को कसकर बांधने का की जिम्मेदारी हज़रत असला इब्न शुरैह को दी गई। हज़रत असला इब्न शुरैह एक दिन आप घर हाजिर हो जाते हैं और बाद में हाजिर होते हैं तो आका ने पूछा, अरे असला इब्न शुरैह क्या बात है, कहाँ रह गए थे, ये आज कजावा तुम्हारा बांधा हुआ नहीं लग रहा है। असला इब्न शुरैह से या रसूल अल्लाह, ये कजावा मैंने बांधा भी नहीं है। तो आका ने पूछा, क्या बात हुई, क्यों देर हो गई, क्यों बांध ना सके। अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मुझे गुस्ल की आदत हो गई थी, मेरा ईमान, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत ये गवारा ना की कि गुस्ल की नापाक हालत में आपके कजावे को भी मैं हाथ लगाऊं। मैं आपके कजावे को हाथ नहीं लगाया है क्योंकि मैं नापाक था। अल्लाहु अकबर। ये अदब है, ये एहतराम है, ये ताज़ीम है। बाअदब बानसीब भी अदब बनसीब है। सोबत ताने साने को ना सबरत ताने को ना ताने को ना। अगर तुम अदब करोगे तो अदब वालों का नसीब खुश नसीब होते हैं। अगर बेअदब रहोगे तो शैतान को मरदूद कर दिया गया। नमाजी था, आबिद था, बहुत बड़ा अल्लाह वाला बन रहा था, मगर बेअदबी ने उसे जहन्नमी बना दिया है, बेअदबी ने उसे मरदूद बना दिया है, बेअदबी ने रांदे दरगाह कर दिया है। बाअदब बना रहोगे, नमाज़ें जाते रहोगे और अता किए जाते रहोगे और रहमतें तुम पर होगी, बरकतें तुम पर होगी। आओ हज़रत अबू हुरैरा की बारगाह में पहुंचो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका को देख रहे। आका को देखना, इससे बड़ी सआदत क्या होगी, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। मगर ये सहाबी रसूल से ही आका को देखा तो एक दीवार के पीछे, एक दरख्त के पीछे जाकर चल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुए। आका ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा मुझे देखकर चुप क्यों गए थे। या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान, मेरा इश्क ये गवारा ना किया कि मैं नापाक था, नापाकी की हालत में मेरी गंदी निगाह आपके पाकिज़ा निगाह पाकिज़ा साथ कर जाए। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बतें हैं, ये अदब है, ये एहतराम सिखा रहे सहाबा जिन्होंने आका की सोहबत ली है। ऐसे बैठते थे जैसे कि उनके सरों पर परिंदे रखे हुए हों, अगर हिला दे तो परिंदे उठ जाए। सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में पहुंचते हैं, अपने मुंह में कंकर लेकर जाते हैं, कहीं मेरी जबान से कोई गलत नहीं तो लफ्ज़ ना निकल जाए, मेरी आवाज कहीं बुलंद ना हो जाए, मेरे सारे अमाल बर्बाद हो जाए। लोगों मदीने तैयबा अदब की जगह है। अगर अदब का इज़्ज़त अज़र से नाजुक कर नफ्सुल कदरा मिया जुनैद बाज़ी जा, यानी ये वो जगह है यहाँ बड़े बड़े हम और आप तो क्या शुमार है, हमारा और तुम्हारा क्या शुमार है, बड़े बड़े अल्लाह वाले आए हैं तो यहाँ पर जोर से चलते भी नहीं है, जोर से बोलते भी नहीं है, जोर से सांस भी लेते नहीं है। वो यहाँ का अदब एहतराम करते हैं। सहाबा किराम इस कदर अदब एहतराम था, इस कदर आका की ताज़ीम इनके मद्देनज़र थी। नमाज़ों में खड़े होते तो नमाज में भी आका का अदब एहतराम, नमाज में खड़े होते तो आका को तकते रहते, नमाज में खड़े होते आका आ जाते तो नमाज तोड़कर आका को जगह दे देते। नमाज में एक मरतबा ऐसा हुआ, आका सर की नमाज में कहीं चले गए,
دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے واپسی میں تھوڑی دیر بھی مصلی امامت پر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. اتنے میں آقا جو جہاں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ نے آقا کو جگہ دے دی. آقا مصلی کے قریب آ گئے تو حضرت صدیق اکبر آقا کو پیچھے سے نہیں دیکھ پا رہے. صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ بجا کر صدیق اکبر کو متوجہ کیا. اے صدیق اکبر مصلی امامت سے پیچھے آ جاؤ کیونکہ نبیوں کا امام آ گیا ہے, نبیوں کا سلطان آ گیا ہے, نبیوں کا سردار آ گیا ہے. صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو آقا نے فرمایا اے ابو بکر اپنی نماز مکمل کرو. مگر صدیق اکبر نے نماز مکمل نہ کی, پیچھے آ گئے. آقا مصلی امامت پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر امامت فرمائی. جب نماز سے فارغ ہوئے عرض کرنے لگے اے ابو بکر کیا بات ہے, میرے کہنے کے باوجود بھی تم مصلی امامت سے پیچھے کیوں آ گئے؟ یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرأت کہاں, اتنی ہمت کہاں, نبیوں کے امام کی امامت کرے, ان کی امامت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. تو آپ کا عشق یہ تھا, آپ کا ادب یہ تھا, نمازوں میں احترام کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں میں ادب احترام کر رہے ہیں. آقا کی آواز کو آواز بلند نہیں کرتے. آقا سے پہلے لا تقدموا بین یدی اللہ لا ترفعوا اصواتکم ولا تجهروا لا تجهروا لا تقولوا لا تدخلوا. اللہ بار بار اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے, تعظیم سکھا رہا ہے, طریقہ سکھا رہا ہے, اصول دکھا رہا ہے. ہر طرح سے میرے محبوب کا ادب کرو, احترام کرو, تعظیم کرو. تو تمہارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں, خوشخبریاں ہیں. نوازے جاؤ گے, عطا کیے جاؤ گے, رحمت و نور کی بارشیں تم پر ہوگی. تو مدینہ طیبہ کی بارگاہ میں جانے والے کوئی معمولی نہیں ہے. جسے چاہا در پہ بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیض, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے آقا چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں. ان ایام میں آپ بھی اپنے دامنوں کو, اپنی جھولیوں کو پھیلاؤ, اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ آقا کا روضہ انور دکھا دے. جس نے بھی آقا کے روضہ انور کی حاضری کی سے اس کے اوپر آقا کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آقا نے خود سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, آنے والوں کو یہ تحفہ دے دیا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ گے اور میری مسجد میں نماز ادا کرو گے, جہنم سے آزادی تمہیں مل جائے گی, آخرت کے عذاب سے انتجات مل جائے گی, نفاق سے آزادی تمہیں مل جائے گی. اتنی بڑی بڑی بشارتیں مدینہ طیبہ میں ہیں اور اس کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کی کرم, اللہ کا کرم, آقا کا بلاوا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے ان ایام میں یہاں حجاج کرام جا رہے ہیں, ان سے ملیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں کہ تم تو جا رہے ہو, بڑے خوش نصیب ہو, ہمارے حق میں بھی دعائیں کرو کہ ہمارا بھی بلاوا آ جائے, ہماری بھی حاضری ہو جائے, ہمیں بھی یہ مقدس سفر نصیب ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری بارگاہ نصیب عطا فرمائے. اور جتنے حاضرین حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں تمام حجاج کرام کو اللہ حج مقبول و حج مبرور عطا فرمائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو اللہ سے نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے, مہربانی فرما کر صفوں کو اچھی طرح